آج کے دن اس عظیم شہادت کو بھولنا بدقسمتی کی بات ہوگی۔ دن ہمیں اس بات کے لیے پابند کرتا ہے کہ رسول اللہ کی اتباع اگر ہو تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ پتہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل جو ہیں اگر میرے عمر کی تعریف کرنے لگے، سیرت بیان کرنے لگے، 950 سال چاہیے۔ فرمایا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ فرمایا عمر جس گلی سے گزر جائے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا دن ہے، یہ محرم کی 1 تاریخ ہے، پہلی محرم ہے، پہلا دن ہے، اور تمہیں یہ یاد ہی نہیں کہ آج وہ دن ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ شخص ہوتا، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جہاں سے گزر جائیں شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو زمین پر یہ چاہتے ہیں میں خدا آسمان پر وہی چاہتا ہوں، جن کی وجہ سے مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، جن کو تمام صحابہ اکرام جتنے بھی 1,24,000 صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگ کے لیا ہو، اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت ہے، تو آپ کس طرح بھول سکتے ہیں اس بڑے عظمت والے دن کو؟ ان کی شہادت کا دن ہے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگا ہے۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین چل کے آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت تک، آ کے کہا لبیک یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنی بڑی عزت سے نوازا کہ محمد رسول اللہ نے مکہ مکرمہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ اگر عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما دیں، میں چاہتا ہوں کہ عمر جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق ایک ایک لمحہ گزارا، اور 63 سال کی عمر میں 10 سال 6 مہینے 4 دن اپنی خلافت کا عرصہ مکمل کرنے کے بعد جام شہادت نوش کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر جا کے آرام فرما ہیں۔ تو آج 1 محرم کے دن جو اتنی بڑی شہادت ہوئی، 1 محرم کے دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا، اس عمر کی شہادت کا واقعہ کہ جن کے قدم قدم کے اوپر غیر مسلم مقررین نے، غیر مسلم بادشاہوں نے، غیر مسلم بڑے بڑے تاریخ داروں نے یہ لکھا ہے کہ آج بھی دنیا میں اگر کوئی انصاف سے حکومت کرنا چاہتا ہے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھ لے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی، اتنی عزت عطا فرمائی کہ ایک وقت میں 22 لاکھ مربع کلومیٹر، 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی تھی۔ یہ آج کل کے جتنے ملک ہیں، سعودی عرب سے آگے جائیے، یمن میں کون خلیفہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دبئی میں کون خلیفہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ متحدہ عرب امارات کس کے نیچے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کویت کا علاقہ کس کے پاس؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ عراق کس کے پاس؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایران کس کے پاس؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ افریقہ کس کے پاس؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ مصر کس کے پاس؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوڈان کس کے پاس؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی کہ 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی سلطنت کا ایک ہی حکمران، اور حالت یہ ہے
کہ رات کو جب رات ہو جاتی ہے لوگ سو جاتے ہیں اور اللہ والے جب اللہ کی حضور کھڑے ہو کر تہجدیں پڑھتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رات کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مدینے کا چکر لگاتے ہیں اور مدینے کے اطراف کا چکر لگاتے ہیں کہ کوئی ایسا تو نہیں جس کو میری ضرورت ہو۔ آج تو اگر کوئی چھوٹے سے علاقے میں حکمران ہو جائے، اگر کوئی چند گلیوں میں محلوں پہ حکمران ہو جائے، اگر کوئی کسی مدرسے یا مسجد کا ہی حکمران ہو جائے تو اس سے تو ملنا بڑا مشکل کام ہے بھائی۔ اگر کسی کو دین کا غرور آ جائے تو ان کے ہاتھ تک تو ہاتھ پہنچانا مشکل ہے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی ہے۔ دیکھو حکومت کیسے کی اور کیا انداز سکھایا۔ جو لوگ جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو نام نہاد اسلام کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، جن کو ذرا سی گفتگو سے تکلیف پہنچتی ہے، آؤ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ممبر پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور ممبر رسول پر کھڑے ہو کے کہا کہ اے مسلمانوں، اے صحابہ، اگر میں کبھی غلط چلا، اگر مجھ سے کوئی غلط فیصلہ ہوا تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک بدو اٹھتا ہے، ایک دیہاتی اٹھتا ہے، ایک پھٹے حال مسلمان اٹھتا ہے، کہنے لگا عمر خبردار، اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلنے کی کوشش کرے گا تو یہ شمشیر تیرے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، فرمایا بس ایسے ہی لوگ چاہیے تھے۔ آج کیسے چاہیے؟ آج چمچے چاہیے، مرید چاہیے، چاپلوس چاہیے، تلوے چاٹنے والوں کی ضرورت ہے آج، جو آنکھیں بند کر کے کہتے رہیں کہ اگر یہ کفر کہہ رہے ہیں تو ہم کفر پہ لبیک کہہ دیں، اور اگر یہ حق کہہ رہے ہیں تو حق پہ لبیک کہہ دیں، اگر یہ گہرائی میں گرا دیں تو بس وہیں جا کر تلوے چاٹنے لگ پڑیں۔ آج وہ لوگ موجود نہیں ہیں آپ کے پاس، آپ کے دوستوں میں، معاشرے میں، جماعتوں میں، جو کم از کم اپنے امیر کو اتنا کہہ سکیں کہ حضرت جی یہاں آپ غلط چل رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے کی یہ بات خلاف ہے۔ وہ بات ہی نہیں ہے، وہ انداز ہی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے ہیں مدینے کا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ٹہلتے ٹہلتے ذرا مدینہ منورہ سے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، اس میں چھوٹی سی شمع جل رہی ہے اور ایک بندہ اپنے خیمے کے باہر، ٹینٹ کے باہر پریشان بیٹھا ہے۔ سلام کیا، پوچھا ہاں بھائی کیا بات، مسافر ہو؟ کہنے لگا ہاں مسافر ہوں۔ کیا بات پریشان بیٹھے ہو؟ کہنا مدینے جانا تھا، راستے میں ہی دیر ہو گئی اس لیے باہر ہی رک گیا، اب صبح جاؤں گا۔ کہتا پریشان کیوں بیٹھے ہو آپ؟ کہنے لگا میری بیوی اندر ہے خیمے میں اور میرے گھر میں بچہ ہونے والا ہے، وقت بہت قریب ہے، اب ہم میاں بیوی اکیلے میں اس لیے پریشان ہوں، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی عورت ہوتی، کوئی آس پاس کوئی دائی ہوتی تو میرا کام بن جاتا۔ تو وہ جب اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2-3 سوال کیے تو پریشان سا ہو گیا، تلخی سے کہنے لگا بھائی یہ مجھ سے کیا لینا ہے، تم اپنے راستے جاؤ، میں اپنی پریشانی میں پریشان ہوں پہلے سے ہی۔ ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ کے فوراً گھر آئے، رات کا پہلا پہر ہے، گھر آئے رات کے پہلے پہر میں، آ کے اپنی زوجہ کو اٹھایا، فرمایا جلدی اٹھ جا، مدینے کے باہر جنت لٹ رہی ہے۔ بیٹیاں بھی سنیں، بہنیں بھی سنیں، مائیں بھی سنیں، ایسی ہوتے ہیں لوگ جن کے گھروں میں دین ہوتا ہے، جو نمازی ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو خدمت کرنا دینداروں کا کام ہے، اور دیندار وہی ہے جو خدمت کے لیے وقت نہ دیکھے، جو خدمت کے لیے وقت مقرر نہ کرے، جو جب کسی کو اس کی ضرورت محسوس ہو تو وہ اٹھ کے نکل پڑے، اسی کو اعلیٰ ترین خدمتگار کہتے ہیں۔ مشہور مقولہ ہے نا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، عبادت سے جنت، خدمت سے خدا ملتا ہے۔
امیر المومنین کی اہلیہ اٹھی, پوچھا کیا بات ہے میاں صاحب, کہاں جانا ہے؟ فرمایا مدینے کے باہر ایک عورت کے بچہ ہونے والا ہے, وہ اکیلی ہے, اس کا شوہر پریشان ہے. چلو سارا ضروری سامان اٹھایا, بوری اپنے کندھے پہ لاد لی, سارا کھانے پینے کا سامان ہے, ضروری خواتین کا سامان ہے, لکڑیاں ہیں, سب کچھ اپنے کندھے پہ لادا. رات کو کسی غلام کو نہیں اٹھایا, ملازم کو نہیں اٹھایا, اپنے سیکیورٹی گارڈوں کو نہیں اٹھایا, لشکر والوں کو نہیں بلایا, فوراً چل پڑے. اب گئے تو اس آدمی کے پاس پہنچے, اس کو کہا کہ یہ میری زوجہ ہے, اجازت ہے یہ اندر جا کے تمہاری بیوی کی خبر گیری کرے گی. پریشان حال تھا, کہنے لگا ہاں اللہ تمہارا بھلا کرے, جاؤ. تو وہ اندر چلی گئیں اور یہ اس کے پاس بیٹھ گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں کرنے لگے. وہ دیہاتی آدمی تھا, ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. باتیں کرتے کرتے اندر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے, جب بچے کو سنبھال لیا جاتا ہے, تو اندر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ آواز مارتی ہیں کہ خوشخبری ہے امیر المومنین, آپ کا یہ جو دوست ہے نا, آپ کا یہ جو ساتھی ہے, اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا, مبارک ہو. اب وہ جو بندہ ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی, اٹھ کے ہوا, کھڑا ہو گیا. فرمایا حضرت آپ عمر بن خطاب ہیں, آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں, آپ امیر المومنین ہیں. مجھ سے تو بڑی گستاخی ہوئی, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ امیر المومنین ہیں. فرمایا پھر کیا ہوا, اگر تمہیں نہیں معلوم تھا, ہمارا کام ہے تمہاری خدمت کرنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چکر لگا رہے ہیں تو دیکھا ایک بڑھیا کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کھٹکھٹایا, اجازت لے کے اندر چلے گئے. پوچھا اماں پریشان لگ رہی ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, پریشان لگ رہی ہو؟ کہنے لگی بس کیا بتاؤں, گھر میں کوئی جوان نہیں رہا, سب لوگ جنگ میں کام آ گئے تھے, اکیلی ہوں, اناج نہیں ہے گھر میں, آج 2-3 دن ہو گئے. فرمایا وہ امیر المومنین کو اطلاع پہنچاتی. فرمان کہنے لگی کیا اسے خود نہیں پتا میں پریشان ہوں؟ اس بڑھیا نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہیں تھا, تو فوراً واپس گئے, سارا سامان لے کے آئے اس کے گھر کے لیے. غلام نے کہا حضرت یہ بوریاں میں اٹھا لیتا ہوں. فرمایا نہیں نہیں, کیا قیامت والے دن بھی تو اٹھا سکتا ہے؟ جب سارا کچھ اس بڑھیا کے گھر میں, اناج پہنچا دیا, لکڑیاں پہنچا دی, گھی پہنچا دیا, تیل پہنچا دیا, ستو پہنچا دیا, کھجوریں پہنچا دی, سب کچھ پہنچا دیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون عمر, کون امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی ایک آواز سے کیسر و کسرا کے محل لرزتے ہیں, جن کی آمد کا جب رن پڑتا ہے تو بڑے بڑے دشمن ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں, جن کا نام سن کر قلعے فتح ہو جاتے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں, لکڑیاں چولہے میں لگا کے ان کو آگ لگا کے پھونکے مار رہے ہیں, اور وہ لکڑیاں تھوڑی سیلی ہونے کی وجہ سے دھواں چھوڑ رہی ہے. آپ کی آنکھوں میں بھی پانی نکل رہا ہے, دھوئیں کی وجہ سے تکلیف ہو رہی, لیکن پورا زور لگا رہے بھی یہ چولہا جل جائے. آٹا گوندھ دیا ہے تاکہ اس اماں کو کچھ روٹیاں بنا کے دوں. کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم سے روزانہ لکھا جاتا ہے کہ آج فلاں کو گورنر بنا دیا, آج فلاں کو اتار دیا, آج فلاں کو فلاں علاقے کا حکمران بنا دیا. اب ادھر مسجد نبوی میں ضرورت پڑی, باہر کے ملکوں کے امبیسڈر سفیر آئے ہوئے بیٹھے کہ مسلمانوں کے بادشاہ سے ملنا ہے, امیر المومنین سے ملنا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ڈھونڈ رہے ہیں بھائی کہاں ہے امیر المومنین, یہ بہت ضروری کام ہے, یہ دستخط ہونے ابھی ضروری ہے, یہ حکم نامہ جانا ہے, امیر المومنین کہاں ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ فلاں محلے میں فلاں جو بوڑھیا ہے نا, اس کے گھر میں آٹا گوندھ رہے تھے, اور آخری بار جب میں نکلا تو چولہا جلانے کی کوشش ہو رہی تھی. سیدھا پہنچے یہ اصحاب وہاں پر, جا کے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولہے میں لکڑیاں دے کے اس کو جلا رہے ہیں, دھواں دھواں ہوا پڑا ہے, داڑھی مبارک میں سے بھی دھواں نکل رہا ہے. سلام کیا کہ حضرت وہ فلاں کام رہ گیا, اشارہ کیا کہ نہیں, پہلے اس بڑھیا کو جب سب کچھ بنا کے دے دیا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو کہا اماں اب سب کچھ ٹھیک ہے, اب ضرورت کی چیزیں ساری آ گئی؟ ہاں اماں آ گئی. تو اماں سے پوچھا کہ اب کوئی بات تو نہیں؟ کہنے لگی بات تو اب بس یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں چلی جاؤں گی اس دنیا سے, جا کے اپنے خلیفہ کی شکایت کروں گی. جب اتنا سننا تھا امیر المومنین رونے لگے, اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ عمر بن خطاب ہیں.
عثمان نے کہا رضی اللہ عنہ نے، اے اماں جی امیر المومنین کو کیا پتا کہ تو کس حال میں ہے، ان کو کیا خبر، اور اس دور میں تو نیٹ نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، ویڈیو کلپ نہیں بنتے تھے۔ سنو اس بوڑھیا نے کیا کہا، اسلام کا شعار سنو، مسلمانوں اپنی تاریخ میں یہ دیکھو کہ اس کس انداز سے خدمت انجام دی جاتی ہے، حکمران کیسے ہوتے ہیں، معاملات کیسے طے کیے جاتے ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے اسلام کا فلسفہ بیان کیا، کہنے لگی اچھا اگر امیر المومنین کو یہی نہیں پتا کہ ایک بوڑھیا کس حال میں ہے، پھر حکومت کیوں کرتے ہیں، حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ آج کوئی کہہ دے گا کسی حکمران کو اتنی سی بات؟ آج ذرا کسی ملازم کو ہی کہہ کے دیکھ لو، کسی عام ملازم کو کہہ لو گے، وہ کہے گا قیامت تو جب آئے گی پہلے ابھی تیرے 4 ڈنڈے لگا کے بتاتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی بات ہے، محمد رسول اللہ سے محبتوں کی بات ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اسے پتا لگا کہ یہی ہیں، اس بڑھیا کے مزاج کو نرم کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے لکھوایا کہ میں نے عمر بن خطاب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ یہ واقعات تب یاد آئے ہمیں، ہم جب نکلتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے۔ بعض حضرات کچھ سختی والے بھی مل جاتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو نخرا کرتے ہیں کہ یہ سامان نہیں چاہیے، وہ سامان چاہیے۔ تو اپنے ساتھیوں کو بار بار اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں بانٹنے والوں میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس طرح کر دیا کہ ہم دوسروں تک کچھ مدد پہنچا سکتے ہیں، تو پھر دوسروں کے نخرے بھی اٹھا لیں۔ یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لینے والوں کے نخرے اٹھانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر وہ سامنے والا کوئی چوں چرا کر دے تو کوئی بات نہیں، دینے والے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں اسباب دیے ہیں تب ہم دے رہے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں یہ توفیق نہ دی ہوتی، اسباب نہ دیے ہوتے اور ہم بھی لینے والوں کی لائن میں کھڑے ہوتے تو کیا ہو سکتا تھا؟ ہم خدا کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی، ایک دن جا رہے تھے راستے میں، مسجد نبوی سے نکلے، گھر کی طرف جانے لگے تو کوئی صحابی ملے، باہر سے آئے تھے، ایران عراق کی طرف سے۔ کہنے لگے عمر، رک گئے، فرمایا ہاں میرے بھائی بتاؤ۔ عمر یار تمہارا اتنا دبدبہ ہے ماشاءاللہ، اللہ نے تیرے نام میں اتنا دبدبہ رکھ دیا کہ کئی بار تو کوئی قصبہ، کوئی قلعہ فتح کرنا ہوتا ہے نا، اگر ہم جا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں عمر بن خطاب نے بھیجا ہے تو بنا جنگ کے، بنا لڑائی کے دشمن ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ فرمایا اللہ نے تیرے نام میں اتنی عزت ڈال دی۔ یہ بات سنی، آج کل تو کسی کی تعریف کرتے جاؤ نا، آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے جو دیانتدار بھی ہیں، دنیا دار بھی ہیں، جلسوں میں بھی۔ میں ایک جلسے میں گیا تو پتہ لگا کہ 500 آدمیوں کے نام پکارے جانے ہیں۔ بھائی 500 کے نام کیوں پکارنے؟ اگر کسی ایک کا نہیں لیا تو گاؤں والا بیچ میں ناراض ہو جائے گا۔ بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، بڑے پریشان ہوئے۔ اکثر مسجد نبوی میں ان کی کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی تھی، کیبنٹ کی میٹنگ، فوراً کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی۔ یہ بات سننے کے فوراً بعد دوپہر کا وقت ہے، کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی، تمام بڑے صحابہ کو فوراً پیغام چلا گیا جلدی آؤ، خلیفہ نے بلایا ہے۔ مسجد نبوی میں سارے آ گئے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ کیا بات کہی؟ فرمایا میں نا چھوٹا تھا، ہمارے گھر میں کئی بار اناج کی کمی ہو جاتی تھی تو میری اماں میری ماسی کے گھر مجھے بھیج دیتی تھی ان کے گاؤں کہ جن دنوں میں اناج کی کمی ہے تو وہاں رہ لیو۔ تو کہوں میں وہاں چلا جاتا تھا جب، تو ہمارا جو خالو تھا وہ سمجھ جاتا تھا، تانا مارتا تھا، اچھا آ گیا ہے کوئی بات نہیں۔ کہتا سارا دن اونٹ چروانے تو شام کو مجھے ایک مٹھی کھجوریں یا ایک مٹھی کشمش کی اس وقت دی جاتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو بتائی کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا۔ سب بڑے ہیں تسلی کے ساتھ سنتے رہے۔ پھر دوسری بات بتانے لگے، فرمایا جب میں اپنے ابا کے پاس ہوتا تھا مجھے اونٹ چرانے کے لیے دیتے تھے، میرے سے تو اونٹ بھی صحیح طرح چرانے نہیں آتے تھے۔ تو یہ بھی قصہ سنا دیا، سب نے سنا، اچھا ٹھیک ہے۔ اب جتنے کیبنٹ میں ہیں سارے لوگ بڑے بڑے صحابہ ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ اب مدعے پہ آئیں گے۔
بھئی اتنی دوپہر کو میٹنگ بلائی ہے, کوئی تو ایمرجنسی ہوگی نا. جب ایمرجنسی ہوتی تھی, کسی ملک میں حالات بگڑتے تھے یا کسی گورنر کو تبدیل کرنا ہوتا تھا یا اسلامی لشکر کسی ملک میں ہوتا تھا, فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹنگ بلایا کرتے تھے فوراً. اب یہ سارے صحابہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا اب مدعے کے اوپر آ جائیں گے بھی, یہ دو واقعات تو چلو بچپن کی یاد آ گئے, کوئی بات نہیں. تو بیچ میں سے کسی نے بولا کہ حضرت جس کام کے لیے دوپہر کو بلایا اتنی دوپہرے, وہ بات تو بتاؤ. فرمایا انہی باتوں کے لیے بلایا تھا, یہی بات تمہیں بتانی تھی. سارے بڑے حیران ہوئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مجھے کسی نے کہا نا کہ تیرے نام میں بڑا دبدبہ آ گیا, تو میں نے سوچا تمہیں بھی بچھا لوں, خود بھی آ جاؤں, پھر اپنی اوقات یاد کروں کہ ہم کیا تھے, اللہ نے ہمیں کہاں پہنچایا ہے, ہم کیا تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بارہا ساری زندگی اس بات کو یاد کروایا اپنے متعلقین کو, خود بھی. ایسے آدمی کا یوم شہادت ہے, اور شہادتیں جو لوگ بھول جاتے ہیں ان کا وجود نہیں رہتا, یاد رکھنا ہمیشہ. جو لوگ اپنے شہداء کو بھول جاتے ہیں ان کا وجود نہیں رہتا. قومیں وہ زندہ رہتی ہیں, ملک بھی وہی کامیاب ہوتے ہیں, برادریاں بھی وہی آگے بڑھتی ہیں, معاشرہ بھی وہی آگے جاتا ہے جو اپنی روایتوں کو یاد کرتا ہے. یہ روایتیں ہیں. یہ محرم کا مہینہ 10 محرم آ رہا ہے, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. اگر امام حسین کو یاد کریں گے تو ان کی یاد کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شہادتوں کو, ان کی قربانیوں کو, ان کی محبتوں کو ذکر کرنا لازمی ہے. یار بچے کھیل رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ کھیل رہا ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ. اچانک صاحبزادوں میں کوئی بات ہو گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عمر خلیفہ ہیں. تو حضرت حسین نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے کہ زیادہ ہم سے نہ منہ لگاؤ, زیادہ نہ بولو, مطلب تکرار نہ کرو, بحث نہ کرو, کہ تمہارا جو ابا ہے نا وہ ہمارا غلام ہے, خلیفہ. آج کل تک کسی دی چھوٹے جے چودھری نال گل بات ہو جائے نا, وہ اڈیاں ہی تھلے لگ دیا. کسی کی حوالدار سے یا ایک آدھے افسر سے بنی ہو, اس کی ایڑیاں ہی نہیں لگتی نیچے. یہ خلیفہ کا بیٹا ہے. کہا اچھا تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے ابو تمہارے غلام ہیں؟ فرمایا ہاں میں کہتا ہوں تمہارے ابا ہمارے غلام ہیں. اب وہ بچہ گھر گیا اپنے والد کو بتانے, مسلمانوں کے بادشاہ کو, خلیفہ کو بتانے کے لیے کہ گیا کہ وہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ تو کہتے ہیں عمر ہمارا غلام ہے. اب بچے نے جا کے جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے, چہرے پہ بڑی خوشی کے آثار آئے. فرمایا اپنے صاحبزادے کو کہ بیٹا ان کے پاس پھر جاؤ اور یوں پوچھو کہ تم کہتے ہی ہو کہ لکھ کے بھی دے دو گے. اب بچوں کی تو عقل بچوں کی ہوتی ہے, لیکن یہاں معاملہ اور ہے. تو بچہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس کو بھی بڑا جوش آیا, کہتا اچھا لگتا معاملہ تو بہت آگے تک جائے گا. آج ہوگی کیبنٹ کی میٹنگ, کیونکہ یہ تو عدل انصاف میں اپنے بیٹے کے درے مروانے پہ پیچھے نہیں ہٹتے. یہ تو اگر کسی پہ عدل اور انصاف پہ آ جائیں, جب بیت اللہ کے صحن میں ایک بادشاہ طواف کرتا ہے اور اس کا کپڑا کسی کے پاؤں کے نیچے آتا ہے, وہ اگر ایک غریب کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو اس کے 10 درے لگوائے جاتے ہیں. اور بچہ بڑا خوش ہوا کہ نا اچھا ابا جی لکھوا لاؤں؟ فرمایا ہاں جلدی جاؤ, جلدی لکھوا کے لاؤ. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے, ان کے پاس آیا کہ نا تم کہتے ہی ہو لکھ بھی دو گے؟ اور فرمایا 100 بار لکھوا لے بھی تیرا باپ ہمارا غلام ہے. انہوں نے لکھ دیا کہ عمر بن خطاب جو ہیں وہ میرے غلام ہیں. بچہ بڑی بڑی قدم اٹھاتا ہوا تیزی کے ساتھ واپس پہنچا اپنے ابا کے پاس. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب رکا دیا, رکے کو چوما, اپنی آنکھوں سے لگایا اور فرمایا بیٹا اس کو سنبھال کے رکھنا ہے, اور جس روز میرا انتقال ہو جائے اس رکے کو میرے کفن میں رکھنا, تاکہ کل قیامت کا دن ہو, جب سب لوگ اٹھے میں بھی اٹھوں تو میں اعلان کر سکوں کہ عمر بن خطاب سیدنا امام حسین کا غلام ہے.
اور اپنے بیٹوں کو سمجھایا. کس طرح سمجھاتے ہیں؟ جبکہ درجے میں اللہ کے رسول نے کیسے سمجھایا؟ اللہ کے رسول نے یہ درجہ دیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، حالانکہ کوئی نبی ہو نہیں سکتا، پھر بھی پوری دنیا کے لوگوں کو سیدنا عمر کا درجہ سمجھانے کے لیے کیا کہا یا رسول اللہ نے؟ فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. تو یہاں یہ عمر کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو؟ فرمایا بیٹا زندگی میں کبھی اس بات کو دل میں نہیں لانا کہ تم اور حضرت امام حسین ایک برابر ہیں. فرمایا نہیں ہم تو ان کے غلام ہیں. بیٹا یاد رکھو تیری اماں پتہ نہیں کون ہے، مطلب ماں کا نام نہیں لیا. فرمایا تیری ماں کون ہے؟ ان کی ماں سیدۃ فاطمہ الزہرا ہے، محمد رسول اللہ کی چہیتی بیٹی ہے. فرمایا میں تیرا باپ کون ہے؟ ان کا باپ مولا علی ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا، علی بھی اس کے مولا. عمر فاروق نے بار بار کہا جس کے علی مولا، عمر بھی اسی کے ساتھ ہے. پھر فرمایا ان کے باپ حضرت علی ہیں. اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا تیرا نانا کون ہے؟ ان کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ طریقہ ہے ان کا. مال غنیمت میں سے کوئی چیز آتی تھی، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بلایا کرتے تھے کہ شہزادوں کو بلاؤ کہ ان کو پوچھا جائے پہلے کہ کون سی چیز چاہیے. آج کے دن اس عظیم شہادت کو بھولنا بدقسمتی کی بات ہوگی. اپنی آنے والی نسلوں کو ہمیشہ اس بات کو یاد دہرائی جانی چاہیے، یاد دہانی کروانی چاہیے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ایک محرم کا دن، مسلمانوں کے لیے بڑی ہی روایتوں کو قائم کرنے کا دن، ان کی سیرت کو بیان کرنے کا دن، ان کے کردار کو اپنی قوم کے اندر دہرانے کا دن، ان کی باتوں کو ذہن نشین کرنے کا دن. یہ دن ہمیں اس بات کے لیے پابند کرتا ہے کہ رسول اللہ کی اتباع اگر ہو تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر ہونی چاہیے. عمر اپنے معاملات میں سخت تھے لیکن دین کے معاملات میں سخت نہیں تھے. پوری کائنات میں ہر ذرہ جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سلام پیش کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل جو ہیں اگر میرے عمر کی تعریف کرنے لگے، سیرت بیان کرنے لگے، 950 سال چاہیے. فرمایا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. فرمایا عمر جس گلی سے گزر جائے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا. فرمایا عمر کو میں نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے. تو آج کا دن جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے. آج کے دن کی ان روایتوں کو بالکل آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنا. بالکل میں یہ گزارش کرتا ہوں بار بار خاص کر سوشل میڈیا کے لوگوں سے کہ جتنا زور ہم لوگ آپس میں مسئلے مسائل پہ ایک دوسرے کی تنقید کے اوپر لگاتے ہیں، اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگایا جائے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیوں کو تلاش کیا جائے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق اور محبت کے واقعات کو بیان کیا جائے تو اس کا خاطر خواہ فائدے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو ہوں گے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.